القادر کیس، عمران ریاض نے اہم پوسٹ مارٹم کر دیا۔ ٹرمپ کا دور حکومت شروع، حکومت پریشان کیوں؟ حکومت نے کون سا نیا منجن بیچنا شروع کر دیا اور ججز میں کون سی جنگ جاری ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی و تجزیہ نگار عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دی ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے اور ایک تگڑی ٹیم بنائی ہے، اور اس ٹیم میں وہ لوگ موجود ہیں جو مکمل طور پر ٹرمپ کے ہم خیال ہیں۔ دوستو، ان سب میں کچھ مشترکہ چیزیں ہیں، جن میں یہ ہے کہ یہ سب کے سب ٹرمپ کی طرح ڈیپ سٹیٹ کی شدید خلاف ہیں اور ڈیپ سٹیٹ کے خلاف بھرپور طریقے سے الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ تمام مسائل کی وجہ ہے۔ دوسری چیز، ٹرمپ کو بھی چونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کافی زیادہ تنگ کیا اور ان کے پچھلے دور حکومت میں بھی ان کے خلاف مختلف نوعیت کی کیمپینز چلتی رہیں، اسی لیے ٹرمپ ڈیپ سٹیٹ کے کافی خلاف ہیں اور ان کی مداخلت کو سیاسی نظام میں پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کی پوری ٹیم اس طرح کی منتخب کی گئی ہے جو ڈیپ سٹیٹ سے لڑ کر اور جیت کر آئے ہیں اور ٹرمپ کے اس ویژن کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی وہ ٹیم جو انہوں نے چوز کی ہے اس میں زیادہ تر انڈین نواز ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ انڈیا کو بہت اہمیت دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر چائنا کو کوئی کاؤنٹر کر سکتا ہے تو وہ انڈیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے پچھلے دور حکومت میں بھی اس نے انڈیا کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کیے اور ان کے اہم لوگوں کو اپنی کیبنٹ میں تعینات بھی کیا گیا۔ ناظرین، ریپبلکنز کا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی انڈیا کو بہت اہم سمجھتے ہیں، مگر ٹرمپ اور اس کی موجودہ ٹیم بہت زیادہ ٹرمپ نواز بھی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ٹرمپ کے جو نمائندے اس نے منتخب کیے ہیں اس میں ایک چیز اور بھی کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب انسانی حقوق کے معاملے پر انتہائی سخت ہیں۔ یہ کسی بھی دنیا میں ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو کسی بھی ملک کا انٹرنل معاملہ نہیں سمجھتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا معاملہ پوری دنیا میں مشترکہ ہے۔ اگر کسی بھی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ہر ملک پر یہ فرض ہے کہ وہ اس انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھائے اور جس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس حکومت کی سرزنش کی جائے۔ اس کے علاوہ دوستوں، ٹرمپ کی اس ٹیم میں جتنے بھی لوگ منتخب کیے گئے ہیں ان میں زیادہ تر اینٹی وار ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیموکریٹس کی طرح نئی جنگوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ پرانی جنگیں ختم کرے گا اور نئی شروع ہونے والی جنگوں کو روکے گا، کیونکہ وہ ڈیپ سٹیٹ کے خلاف ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکن ڈیپ سٹیٹ جان بوجھ کر ایسی لڑائیاں لڑتی ہے جہاں پر اسلحے کی فروخت کی جا سکے اور اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ انڈسٹریلسٹ امیر ہو جائیں، جبکہ امریکن عوام کا پیسہ پرائی جنگوں میں لڑتا رہے۔ ٹرمپ نے اس کے خلاف بھی ہمیشہ سے سخت پالیسی رکھی ہے اور یہی پالیسی اس کے منتخب شدہ لوگ بھی فالو کریں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، سب سے اہم بات یہ تھی کہ ٹرمپ ابھی صدر بنا بھی نہیں اور اس نے غزہ میں مکمل طور پر جنگ بندی کرانے کا اعلان کر دیا ہے، اور نیتن یاہو جو کہ کسی کی بات نہ ماننے اور کسی کا پریشر نہ جھیلنے کے دعوے کر رہا تھا، وہ امریکہ کے آگے سرنڈر کر چکا ہے۔ اس نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے گی۔ ٹرمپ سے پہلے کئی ممالک نے کوشش کی کہ نیتن یاہو کو جنگ بندی کے لیے منایا جا سکے، مگر وہ بضد تھا کہ ہر صورت غزہ کو تباہ کر کے چھوڑے گا، مگر ٹرمپ نے اعلان کیا اور اسرائیل کو اس کی بات ماننی پڑی۔ ناظرین، اس کے بعد ریپبلکنز انسانی حقوق کے معاملے میں کافی سخت ہیں۔ عام طور پر امریکہ سے ہمیشہ ہر ملک کی یہ شکایت رہی ہے کہ امریکن حکومت ہر اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہے جو کسی بھی ملک کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہے، مگر ریپبلکنز اور خصوصاً ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ سینکشنز کا خوف دلا کر ایسی حکومتوں کو قابو کرتا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر وہ سخت ایکشن بھی لیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی حکومت نے اس وقت ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن بنانے کی کوشش کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے بھرپور کوشش کی کہ کسی بھی طرح ٹرمپ سرکار کو انگیج کر کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جا سکے، مگر ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جواب انہیں نہیں ملا اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مکمل طور پر بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ معاملات کو کس طرح سے چلائیں گے، کیونکہ ناظرین، بائیڈن سرکار نے ان کی جتنی سہولت کاری کی وہ اب ٹرمپ دور میں ان کو ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے منتخب ہوتے ساتھ ہی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں پریشان تھے۔ ابھی تک سخت قسم کی کوششیں
اور لابنگ کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ سرکار کو کچھ ایسا آفر کر دیا جائے جس سے وہ بائیڈن سرکار کی طرح فسطائیت کو سپورٹ کرتا رہے، مگر ابھی تک ٹرمپ کی جانب سے کوئی خاص جواب نہیں آیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نے بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ملنے کی کافی کوشش کی مگر ان کو نہیں ملوایا جا سکا اور ان کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ ناظرین، حکومت بھی اسی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹرمپ انسانی حقوق کے معاملے میں ان کو سخت وقت دے گا اور یہ کھل کر فسطائیت نہیں کر سکیں گے جیسے بائیڈن کی سپورٹ کے ذریعے کر رہے تھے۔ ان کو زیادہ لگتا ہے کہ ٹرمپ اوورسیز کی لابنگ کی وجہ سے پاکستانی حکومت کی بجائے عمران خان کے حق میں ہی رہے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹرمپ کا دور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تاریخ کا مشکل ترین دور ثابت ہوگا۔ انسانی حقوق کے معاملے پر ٹرمپ نے ہمیشہ سخت پالیسی اختیار کی ہے اور انسانی حقوق کا معاملہ ہمیشہ انٹرنیشنل ہوتا ہے، انٹرنل نہیں۔ پاکستان میں جو کچھ بھی 1.5 سال سے ہوا ہے وہ بہت بڑا ظلم تھا مگر وہ کبھی بھی بائیڈن سرکار کی سہولت کاری کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ ٹرمپ سمیت اس کی پوری ٹیم پاکستان کو صرف عمران خان کے نام سے ہی جانتی ہے کیونکہ عمران خان پاکستان کی طرف سے تاریخ کا سب سے بڑا سٹار ہے اور پاکستان میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 22 تاریخ کو امریکہ میں کانگریشنل میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس میں 8 سے 10 امریکن کانگریسمین شرکت کریں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر اوورسیز پاکستانی یہ کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت ہل کر رہ جائے گی۔ برطانیہ میں اس سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں نے کانگریشنل میٹنگ کی بہت کامیاب قسم کی پلاننگ کی اور اس میں 10 سے 14 ایم پی ایز نے شرکت کی۔ ناظرین، یہ بہت بڑی تعداد تھی جو ایم پی ایز نے ایسے معاملات میں شرکت کی اور پاکستان کو یہ پیغام پہنچایا کہ پاکستان میں ہونے والی فسطائیت کو روکا جائے۔ اب اس کا فالو اپ بھی جلد ہونے جا رہا ہے اور اوورسیز پاکستانی ایک اور رپورٹ بنوا رہے ہیں تاکہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے۔ انہوں نے برطانوی ایم پیز کو 9 مئی، 26 نومبر ملٹری کورٹس اور عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی دی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے القادر کیس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ القادر کیس ٹیکنیکلی اڑ چکا ہے، اگر یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تو پی ٹی آئی کے وکلا اس کیس کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ اگر کوئی جج کوئی فیصلہ لکھتے وقت کسی دوسری عدالت کے فیصلے کا ریفرنس ڈالے تو وہ ریفرنس کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے حصے نہیں ہوتے۔ یہ فراڈ اس معاملے میں کیا گیا ہے۔ اس ریفرنس میں وہ چیزیں جو عمران خان کی سپورٹ میں تھیں ان کو اڑا دیا گیا ہے اور وہ چیزیں جو ٹیکنیکلی کمزور تھیں انہیں ڈال کر حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ساتھ اڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا اسی تناظر میں پی ٹی آئی کی ہائی کورٹ میں اپیل کے پیش نظر عدالت میں اپنی سیٹنگ کر لی ہے اور 2 نئے ججز کو بھی تعینات کر دیا ہے، مگر کچھ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ عمران خان بھی اس پر بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور وہ 2 چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کی اپیل فائل کی جائے گی اور اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالا جائے گا اور ساتھ ہی ضمانت کی درخواست بھی دی جائے گی اور یہ درخواست 1 ماہ سے زیادہ پینڈنگ میں نہیں جا سکتی، اسی لیے چانسز ہیں کہ عمران خان کو ضمانت مل جائے۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔